بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ قسط نمبر 16 ہے۔ اقبال کے شاہینوں کے نام، نامہ و پیام، یعنی این امپورٹنٹ میسج ٹو یوتھ۔ اب دونوں میاں بیوی پہلے کے اعتبار سے سفینہ حیات یعنی اپنی زندگی کی کشتی کے الگ الگ کناروں پر طلاق ہونے کی صورت میں بیٹھ کر سوچنے لگے۔ خضر سوچتا ہے وولر کے کنارے۔ اب مرد بہادر کو متعلقہ بیوی کی بخوشی اجازت کے بغیر اس سے نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ طلاق بائنہ کی صورت میں اب بیوی تو بالکل اجنبیہ بن گئی ہے۔ شریعت مقدسہ نے یہاں بھی اس عورت کے جذبات کا خیال رکھا ہے کہ اگر وہ راضی ہو تو سابقہ مہر مزید مدت عدت کا نان و نفقہ احترام کے ساتھ وصول کر کے نئے سرے سے طلاق بائنہ کی صورت میں نکاح کا پیغام اپنے سابق شوہر کی طرف سے اگر آئے تو قبول کر لے۔ پھر تو یہ عورت طلاق بائنہ کے بعد نئے سرے سے نکاح کرنے کی صورت میں نئی نویلی دلہن کی حیثیت سے اس کے گھر آ سکتی ہے۔ الغرض طلاق رجعی سے رشتے نکاح کمزور ہوا تھا، ٹوٹا نہیں تھا جب تک عدت نہ گزر جائے۔ بہرحال مطلقہ یعنی ڈائیورشن ہو یا بیوہ ہو، بہر صورت عورت ہے، قابل احترام ہے، کیونکہ وہ یا تو کسی کی ماں ہے یا کسی کی بیٹی یا پھر کسی کی بہن یا پھوپھی ہوگی یا خالہ ہوگی یا بھانجی ہوگی یا پھر بھتیجی ہوگی۔ یہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے، بلکہ ایسی عورت یعنی مطلقہ اور بیوہ، اللہ بچائے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنے کی توفیق دے۔ تاہم ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی شریعت مطہرہ نے ترغیب دی ہے اور فضائل بتائے ہیں۔ خود محسن اعظم داعی انسانیت نبی اکرم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب کی سب یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، ما سوائے ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ ادھر سیدتنا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو پہلے سے ہی 2 شوہروں کی نسبت سے بیوہ تھیں، صاحب اولاد تھیں، عمر مبارک 40 سال کی تھی، جبکہ ہمارے پیارے مکی اور مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، کموارے تھے۔ اعلیٰ خاندانوں کی طرف سے نکاح کی پیشکش بھی کی گئی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک مجسمے جمال و کمال اور پیکرے حسن و جمال خاتون آپ کے ساتھ نکاح کرنے کو فخر سمجھتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو انسانیت کا صحیح مقام دیا اور بیواؤں کے ساتھ، وہ بھی مختلف خاندان کی عورتوں کے ساتھ، بلا امتیاز حسب و نسب اور رنگ و روپ کے نکاح فرمایا۔ ایسے محسن کو آپ بھول رہے ہیں؟ اے ملت کی بیٹیوں، کیم یمن دتنائی برم، جس نے تمہارے دامن کو، تمہارے آنچل کو، تمہارے سر کے جھومر کو تقدس عطا کیا تھا، مگر تم کس شاہراہ عظیم کو، کس راہ اعتدال کو، کس حیات بخش نظام کو، کس عمدہ لاہ عمل کو اور کس فطری طریقے زندگی کو چھوڑ رہی ہو۔ عورتوں کے لیے پردہ زینت ہے، اس میں شک نہیں، حفاظت ہے، فطری شرم اور حیا کا تقاضا ہے۔ یہ پردہ عورت کے لیے حسن اور جمال اور اس کی حفاظت ہے۔
مگر افسوس مغربی تہذیب نے تمہیں ایسی پٹی پڑھائی ہے کہ اب شریف اور دین پسند خاندانوں میں بھی اس کا رواج ختم ہو رہا ہے۔ پردہ کو تم بوجھ سمجھتے ہو، ترقی کی راہوں میں اس کو رکاوٹ سمجھتی ہو، اپنے آزادی کے خلاف سمجھتی ہو۔ کبھی کہتی ہو پردہ دل کا ہونا چاہیے، جی ہاں پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے۔ کیسا فلسفہ، یعنی حماقت اور جہالت ہے جس کا عقل اور علم سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے پھر ننگی گھومو ننگی پھرو، کیونکہ دل کا تو پردہ ہونا چاہیے۔ دل پر پردہ پڑا ہوا ہے، دراصل دل پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، کھانے پینے کی چیزوں کو کھلا رکھنا پسند کرتی ہو؟ کیا روپے پیسوں کو اور اپنے زیورات کو کھلا رکھنا چاہتی ہو؟ کیا کھلا رکھنا پسند کرتی ہو؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنے زنانہ پرس میں کسی مرد، حتیٰ کہ بھائی یا شوہر کا ہاتھ ڈالنا بھی آپ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہاری غیرت کے خلاف ہے اور مناسب ہے۔ لہذا ان چیزوں پر بھوکے پیاسے کی اور چور اچکے کی نظر اگر پڑ جائے تو اس کے منہ میں پانی تو آئے گا، اس کا دل تو للچائے گا اور اس کے رال تو ٹپکے۔ اس لیے خطرہ ہے، کیا تمہارا حسن و جمال، کیا تمہارا جسم اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ نظر پڑنے سے کچھ نہ ہو، دیکھنے سے ہلچل نہ مچے؟ اس طرح کیوں اپنی عزت و عصمت کو اور اپنے سرمایہ نسوانیت کو خطرے میں ڈالتی ہو؟ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے قسط نمبر 17 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔